میں ہوں شہباز کریم، آپ دیکھ رہے ہیں پاک ٹی وی۔ میں اس وقت موجود ہوں جناب فضل علی شاہ صاحب کے پاس کہ جو ایک سیلز اینڈ پاور مارکیٹنگ کے نام سے ایک پلیٹ فارم چلا رہے ہیں، اور بیسیکلی یہ جو پلیٹ فارم بنایا ہے یہ عدنان عزیز قریشی صاحب نے بنایا ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ ایز اے ممبر سپورٹ کریں ان کو، اور فل فلیج ان کے ساتھ ہیں، ان کی بیک اپ پہ ہیں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے عدنان عزیز قریشی صاحب کے اس گروپ کو، اس پلیٹ فارم کو کیوں جوائن کیا، اور جوائن کرنے کے بعد ان کا بیسیکلی اس گروپ میں مقصد کیا ہے، کام کیا ہے۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام شاہد بھائی، کیسے ہیں؟ اللہ کا خیریت سے؟ شکر، الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ سر، پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ عدنان عزیز صاحب کے ساتھ میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ جی میں بھی کافی عرصے سے اس بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے جو میں اس وقت چیزیں لے کے آنا چاہ رہا ہوں، یہ پیشہ ہم خود اس میں نہیں آئے۔ یہ پیشہ جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ کا پیشہ ہے، تجارت کا پیشہ، اور ہر مسلمان کو پتہ ہے۔ اس پیشے کے مقدس پیشے کو ہم نے اس کے پورے تقدس کو پاش کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب پیغمبر نے ہمیں یہ پیٹرن نہیں دیا کہ ہم جھوٹ بولیں، ہم دغا کریں، ہم دوسرے کا حق ماریں، ہم اپنے ذاتی مفادات کو مقدم رکھ کے دوسرے کا مفاد کو نقصان پہنچا دیں۔ ٹھیک ہے۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ سیلز کے لوگوں کا یہاں پہ آنا اللہ کا خاص فیض ہے۔ جیسے اس کی اور بہت ساری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے ہمارا رزق، سیل اینڈ مارکیٹنگ کے لوگوں کا رزق۔ میں اس میں سیلز اینڈ مارکیٹنگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے مینوفیکچررز بھی اس میں ایڈ ہوں گے، ان کی فیکٹری میں کام کرنے والے ورکرز بھی ہیں، آپ کی سیلز نمائندگان، چاہے وہ ایک لوڈر ہے اور چاہے ڈائریکٹر سیل ہے، وہ بھی اس میں ہے، اور سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی بات کر رہا ہوں، اور ساتھ میں یہ ڈسٹریبیوٹر اور ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک پہ کام کرنے والے لوگ بھی اس میں ہیں۔ دیکھیے اللہ کا فیض ہے، اس نے ہمیں اپنے نبی کے مقدس پیشے سے، جس میں دنیاوی روزگار کے لیے جس پیشے سے اس نے اپنے نبی کو روزی دی اس دنیا میں، ہمیں اس سے منسلک کیا۔ اچھا، مجھے یہاں پہ شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ عدنان عزیز قریشی صاحب نے آپ کو اپروچ کیا یا آپ نے اپروچ کیا اس کمپنی میں، اس پلیٹ فارم میں انوالو ہونے کے لیے؟ جی ایسا ہے کہ میں خود بھی مختلف گروپس رن کر رہا ہوں مارکیٹنگ کے۔ مجھے ایک گروپ میں لنک آیا تھا، اور اس لنک کو میں نے جوائن کیا تو 11 تاریخ کو میں نے جوائن کیا تھا، اور میں 14 کو جا کے بولا ہوں۔ میں نے عدنان صاحب کی اس مقدس کام کو میں نے ان کو اپریشیٹ کیا۔ اس پہ انہوں نے جب میری بات سنی، انہوں نے کہا جی آپ بولیں۔ اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ صرف بولنے سے یا ظاہری کام کرنے سے فائدہ نہیں ہے، ہم ایک مضبوطی چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ذہن سازی ہونی چاہیے۔ جب تک آپ کے ذہنوں کی بہتری نہیں آئے گی، اس حقیقت کو جب تک ہر بندہ تسلیم نہیں کرے گا کہ ہمارا پیشہ ہمارے نبی کا پیشہ ہے، اس وقت تک ہم بہتری نہیں لا سکتے۔ اس حوالے سے مجھے عدنان صاحب نے فل فلیج موقع دیا، اور میں اس پہ بولا، اور اب بھی میں بول رہا ہوں۔ میں یہاں یہ واضح کر دوں کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جیسے عدنان صاحب نے کہا کہ ہم تنقید برائے تنقید نہیں، ہم تنقید برائے اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ برا ہے، اس برائی سے نفرت کریں، اس شخصیت سے نفرت نہ کریں، کیونکہ اسلام آپ کو اسی چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ اس شخصیت کو بھی برا بنا کے آگے آ جاتے ہیں، اس طرح سے مت کیجیے۔ کچھ شر پسند عناصر معاملات کو بگاڑنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ہم بڑی ثابت قدمی کے ساتھ لاجیکلی ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آئیے، میں یہاں آپ کے اس سے میں کہنا چاہوں گا آن دا ریکارڈ، میں یہ چیلنج دیتا ہوں، مجھے ابھی تک کسی نے کاؤنٹر نہیں کیا اس پہ۔ میرا کہنا یہ ہے، آپ 20 سال کا ایکسپیرینس ہے سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا، 10 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، میں یہ چاہتا ہوں صرف ایک دن آپ لوگ اپنی زندگی کے 8 دن میرے بتائی ہوئی بات پہ گزار دیجئے۔ میری نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ ہمارے نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صرف 8 دن آپ ورکنگ کر کے آئیں۔ اچھا شاہ صاحب، مجھے یہاں پہ آپ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ صرف راولپنڈی اسلام آباد کی ٹیم یا راولپنڈی اسلام آباد کے لوگ ایڈ ہیں، کام کر رہے ہیں، آپ کے اس مشن میں ساتھ ہیں، یا راولپنڈی اسلام آباد سے باہر کے لوگ بھی ہیں؟
نہیں شہباز بھائی، ہمارے پاس اس وقت پورے پاکستان سے آوازیں ہمارے ساتھ ہیں. ایٹ موسٹ 25,000 کے قریب دوست ہیں جو ہمارے ساتھ ہماری آواز میں آواز بن کے ہمارا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں. ہم دراصل یہ چاہتے ہیں کہ اس مقدس پیشے میں سے برائی کو ختم کیا جائے. شخصیت سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی سے ذاتی اختلاف نہیں ہے. میں اب یہاں تھوڑا سا کلیئر کر دوں. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ اکثر مجھے لوگوں نے کہا بھی ہے کہ آپ جو ہے نا سیلز نمائندگان کو برا کہہ کے کمپنی کی فیور میں بات کرتے ہیں. نہیں، میں نہیں ایسا کرتا. دیکھیے، ان کے سمجھنے کی صلاحیت اتنی ہے. میں یہ بات کرتا ہوں، جب میں کسی کمپنی میں گیا اور اس کمپنی اپنے مالک کے سامنے بیٹھ کے میں اپنے ملازم کا حق جب کھاؤں گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مالک آپ کے ساتھ آپ کا حق نہیں کھائے گا؟ تو کس نے اس مالک کو اس چیز پہ کس نے مجبور کیا ہے؟ دوسری بات، جو بندہ پیسہ لگاتا ہے، کبھی بھی کوئی بھی بندہ جب کاروبار کرتا ہے اس تناظر میں نہیں کرتا کہ میرا یہ کاروبار برباد ہو جائے، میرا پیسہ برباد ہو جائے. وہ یہ چاہتا ہے میرا کاروبار گروتھ کرے اور میں اس کو مزید اس میں ایکسپینشن ڈالوں. تو جب اس طرح کی حرکتیں اس کے سامنے کریں گے تو یہ کس نے کی؟ یہ کیا مالک نے کہا تھا کہ آپ اپنے ملازمین کا حق مار لینا اور مجھے بینیفٹ دینا؟ وہ کبھی ایسا نہیں کہتے. اور اس سے ہوتا کیا ہے، مارکیٹ میں تمام معاملات خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کو آگے جا کے ٹیم نہیں ملتی ہے. اب مالک بھی گیا، اس کی ریپوٹیشن خراب، اس کا برانڈ پٹ گیا، کس کا نقصان ہوا؟ اسی طرح ڈسٹریبیوٹرز کا دیکھیں، ون اینڈ پہ آپ نہیں لے جا سکتے کہ ون اینڈ سے یہ یہاں پہ پرابلم ہے. یہ تینوں اینڈ سے پرابلم ہے، تینوں جگہ پہ بلیک شیپس ہیں. تو آپ نے یہاں پہ جو مینیجرز لیولز کے یا جو ایس ایم آرس بی ڈی ایمز لیول کے جی ایم لیولز کے لوگوں کو اپروچ کیا ہے، یا آپ نے کمپنی کو بھی اپروچ کیا؟ بیسیکلی جو یہ کام سٹارٹ ہوتا ہے وہ تو بیسیکلی کمپنی سے سٹارٹ ہوتا ہے نا، دینا کمپنی نے ہوتا ہے، ایس ایم تو نہیں دے سکتا کسی کو. تو آپ نے کسی کمپنی کو بھی اپروچ کیا یا صرف جو مینیجر لیولز کے لوگ ہیں ان کو اپروچ کیا ہے؟ دیکھیے، ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان سے ہم مینوفیکچررز کو، سیلز ممبران کو، سیلز میں ٹیم میں ڈائریکٹر سیل، این ایس ایم، جی ایم، سب کو ہم یہاں پہ بلانا چاہتے ہیں، اپنی تھیم سمجھانا چاہتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ ہم ڈسٹریبیوٹرز کو بھی لانا چاہ رہے ہیں. صرف یہ ہے کہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. سمجھیں، ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ ہم کسی کے ساتھ کسی کا کاروبار نہیں بند کر رہے، کسی کی نوکری نہیں ختم کر رہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ہماری بات کو سمجھیے. ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے جو مسائل ہیں، ان مسائل کا ہمارے پاس حل ہے، ہم آپ کو حل دیتے ہیں. اچھے انداز سے آئیے. آپ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، ایک دوسرے کے لیے نفرتیں پالیں. ہم نفرتیں نہیں، ہم دوریاں مٹانا چاہتے ہیں، ہم محبتیں بانٹنا چاہتے ہیں. ہم ان جو ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہم نے نفرتیں پال رکھی ہیں کسی بھی حوالے سے، ہم ان کو ختم کر کے سب کو جوڑنا چاہتے ہیں، توڑنا نہیں چاہتے. لیکن کچھ ایسے شرپسند عناصر ہیں جو کہ یہ چاہتے ہیں، ہمارا موٹیو ہی چوری کر کے اپنے اپنے گروپس بنا کے وہ پروموٹ کر رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے چیئرمین صاحب سے بات کی، میں نے کہا سر آپ اس پہ گھبرائیے نا، یہ ہماری پروموشن ہو رہی ہے. یعنی جہاں ہماری ایکسیس نہیں ہو رہی وہاں پہ یہ لوگ ہمیں پروموٹ کر رہے ہیں، ہماری تھیم کو. میں نے ان صاحب سے، ایک صاحب تھے، ان سے میں نے یہ بات کی. میں نے کہا بھائی آپ یہ میرا مینیفیسٹو دے تو رہے ہو گروپ میں، مجھے یہ بتائیے فضل شاہ کی سوچ کو ایکسپلین کیسے کرو گے؟ آپ کی جب ابتدا ہی چوری کی بنیاد پہ ہوگی تو آپ کامیاب کیسے ہوگے؟ میں کہہ رہا ہوں چوری ختم کرو. آپ اس کو چوری کر کے جب آگے جا رہے ہیں تو آپ کامیاب کہاں سے ہوں گے؟ آئیں، بالکل آئیں. میں نے ان کو دیا ہے 100 گھنٹے کا ٹائم. آپ 100 گھنٹے بولیں، میں 10 منٹ بولوں گا. اگر 10 منٹ میں لوگ ڈائیورٹ ہو کے میری طرف آ گئے تو آپ کی پوزیشن کیا رہے گی؟ آپ کے سب سے پہلی چیز یہی آ جاتی ہے کہ آپ چوری کر کے چیز کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں، تو کامیابی کہاں ہے؟ دیکھیں، آپ نے کہا آپ نے تقریباً 25,000 لوگ اس گروپ میں ایڈ ہو گئے ہیں، اس پلیٹ فارم میں آپ کے ساتھ ایڈ ہو گئے ہیں، تو آپ کو مشکل بہت پیش آئی ہوں گی. تو زیادہ تر مشکل آپ کو کس ٹاؤن میں یا کس شہر میں پیش آئی؟ سر جی، اس میں ہر جگہ پہ دیکھیے بلیک شیپس ہر جگہ پہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم ان کو ون بائی ون کر رہے ہیں. اب میں یہاں نامینیٹ اس میں نہیں کروں گا کس شہر کو اسپیسیفک، لیکن میں یہاں یہ بات ضرور کروں گا، ہماری سوچ پہ سب سے پہلے ایکشن جو لیا گیا اور جو پہلی میٹنگ ہوئی وہ بہاولپور میں ہوئی. اس میں معراج بھائی ہیں، مدثر بھائی ہیں، نعیم بھائی ہیں اور رانا یاسر صاحب ہیں. ان لوگوں کی بڑی محنت تھی وہاں پہ،
اور انہوں نے وہاں میٹنگ کی, لوگوں کو بتایا سمجھایا کہ یار یہ پیٹرن کیا ہے, اور بہت سارے لوگ اسی سوچ کو لے کے ہمارے ساتھ ملنا شروع ہو گئے. ابھی ہمارے ساتھ بہت سارے شہروں میں بہت سارے لوگ آ رہے ہیں ہمارے ساتھ, ہماری سوچ کا حصہ بن رہے ہیں. اور اسپیسیفائی میں نہیں کروں گا سر, بہت سارے ایسے ہیں, میں اس میں نہ یہ ہو جائے گی کہ ان کے خلاف بات چل جائے گی جس کو میں اچھا نہیں سمجھتا. میں یہ چاہ رہا ہوں اگر ان کے اندر برائی ہے, برے لوگ ہیں, میں ان کی برائی ختم کرنا چاہتا ہوں ذہن سازی سے, میں ان کی شخصیت سے. دیکھیں کیا ہوگا, میں ہیں صاحب, ایسے صاحبان ہیں جنہوں نے ہمیں نیگیٹو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے, میں ان کے خلاف ایکشن لے لوں. میں پورے پاکستان میں 25,000 لوگوں کو بتا دوں کہ یہ فلاں صاحب ہیں فلاں کمپنی میں اور یہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا, اس سے ان کی ذات کو تو جو ایفیکٹ ہوگا سو ہوگا, لیکن دراصل میں ان کے بیوی بچوں کا تو اس میں قصور نہیں ہے. انہوں نے تو نہیں کہا نا کہ آپ ہمیں جو ہے نا حرام کھلائیں یا آپ جھوٹ بول کے ہمیں رزق لے کے آئیں ہمارے لیے. تو ان بیوی بچوں کا قصور کیا؟ اگر اس شخص کو جاب نہ ملی کہیں بھی میرے الفاظ ادا کرنے سے یا میرے ریئیکشن دینے پہ, تو مجھے بتائیے اس کے بچوں کی اور بیوی کی مجھے بد دعا نہیں ہوگی. میں یہ چاہتا ہوں وہ اپنی اصلاح کر لیں, وہ اس روش سے دور ہو جائیں. ایک دفعہ میں پہلے آپ اس پہ وہ خاموش ہو گئے, آپ نے سوال دے دیا. میں یہ چاہتا ہوں ایک دن صرف 8 گھنٹے آپ گھر سے نکلتے ہوئے یہ ارادہ کر کے نکلیں, میں اپنے نبی اللہ اور اس کے نبی کے بتائے ہوئے پیٹرن پہ ایک دن 8 گھنٹے گزاروں گا. شہباز بھائی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, ایک شخص پورے پاکستان میں یہ لے کے آ جائے, ایک دن گزار کے آ جائے, جو زندگی میں آپ نے سکون حاصل کیا وہ آپ کو نہیں ملے گا. اس دن اس سے کروڑ گنا زیادہ آپ کو سکون ہوگا. آپ کے مسائل وہ حل ہو جائیں گے, آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی, آپ کی زندگی میں سکون اور برکت ہو جائے گی. لیکن کرتے نہیں ہیں ہم. ابھی تک آپ یہ دیکھ لیں 26 دن میں کسی شخص نے مجھے ابھی تک پرسنل پہ آ کے یہ نہیں کہا شاہ صاحب آپ کی باتیں, اور میں نے چیلنج کیا, مجھے کبھی ایک بندے نے نہیں کہا کہ شاہ صاحب آپ نے یہ کہا تھا, میں نے اس پہ امپلیمنٹ کیا اور اس کے رزلٹ آپ کے کہنے کے مطابق ہو گئے. میں کہتا ہوں آپ کرو, مجھے جھوٹا کر دو کہ آپ غلط ہو ہم صحیح تھے, میں مان لیتا ہوں, میں ہتھیار ڈال دیتا ہوں, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم صرف ظاہراً وہ کر رہے ہیں. سب سے پہلا فیز یہ ہے ذہن سازی. ہمیں اپنے ذہنوں کو صاف کرنا پڑے گا. اس میں موجود جو ہم نے اپنے اندر جو ابلیسیت پالی ہوئی ہے, میں معذرت کے ساتھ الفاظ میرے سخت ہیں لیکن دکھا ہوا ہوں اندر سے. آپ یہ دیکھیں میں ڈسیبل ہوں. جس وقت میرا ایکسیڈنٹ ہوا, جس کمپنی کے پلیٹ فارم پہ تھا اس نے مجھے انٹرٹین نہیں کیا, میرے 2 ماہ کے ایکسپنس کھا گئے, میری سیلری لے کے ڈوب گئے. میں نے ابھی تک ان کا ذکر نہیں کیا, میں کرنا بھی نہیں چاہتا. مجھے اللہ نے کیا دوبارہ نہیں قوت دے دی, صلاحیت دے دی, بلکہ میرے اندر زیادہ جذبہ دے دیا. یہ چاہتے ہیں کہ برائی کو دور کیا جائے, نہ کہ شخصیت کو ہم دور کریں. تو ہمارا جو موٹیو ہے وہی ہے. جی پلیز. جی یہ تھے شاہ صاحب کے جو ہمیں بتا رہے تھے کہ انہوں نے بیسیکلی اس گروپ کو جوائن کیوں کیا, اس پلیٹ فارم کو جوائن کیوں کیا, ان کا مقصد کیا ہے. ماشاءاللہ ان سے بڑی اچھی گفتگو رہی. تو یہ وہ پلیٹ فارم ہے جی کہ جس کے تھرو مارکیٹنگ کے جتنے لوگ ہیں, سیلز کے جتنے لوگ ہیں, ان کو ان کے تمام حقوق کے مطابق ان کی ہر چیز پرووائڈ کی جائے گی. نہ کہ صرف ان کی سیلری کو لے کر فائٹ کی جائے گی, بلکہ ان کے تمام حقوق, چاہے وہ ان کی ڈیوٹی ٹائمنگ ہے, چاہے وہ اوور ٹائم ہے, چاہے وہ ان کے علاج کو لے کے ہے, یا ان کی کسی واٹ ایور کسی بھی چیز کو لے کر ہے. تو انشاءاللہ ہمیں دے اجازت. میں ہوں شہباز کریم, آپ دیکھ رہے ہیں پاک ٹی وی.